وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ظالكم عصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. مکاتولا مکاتائی حکومت مصطفیٰ دی ہے. مکاتولا مکاتائی حکومت مصطفیٰ دی ہے. تھا مجرم بری ہو دن عدالت مصطفیٰ دی ہے. تھا مجرم بری ہو دن عدالت مصطفیٰ دی ہے. نبی ہووے ولی ہووے حسن ہووے علی ہووے. نبی ہووے ولی ہووے حسن ہووے علی ہووے. خدا تو بعد ہر ایک نو ضرورت مصطفیٰ دی ہے. خدا تو بعد ہر ایک نو ضرورت مصطفیٰ دی ہے. تھا مجرم بری گادن عدالت مصطفیٰ دی ہے. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آج دی یہ ببرکت محفل ذکر حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ولادت با سعادت دے سلسلے دے اندر یہ محفل دا انعقاد کیتا گیا ہے. سبحان اللہ.
اس محفل دی زینت استاد محترم قاری محمد بشیر صاحب اور حافظ ملازم حسین صاحب اور بانی محفل محمد عمران عطاری صاحب نہایت ہی میں انہاں دا مشکور ہاں کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی مدہ سرائی دے کیتے مدعو کیتا ہے رب کعبہ کل دعا گو ہاں کہ جتنے مسلمان بھرا اس محفل دی تشریف گھوم کے آئے گئے رب کعبہ تمام دا آمنا اپنی پاک برگاہ دے اندر قبول فرماوے آمین اور اس محفل پاک کو سارا میں کیتی ذریعہ نجات بڑھاوے آمین حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دا ذکر مبارک حضور دی ذات حضور دی رفعت اور حضور دا مقام اعلیٰ ہے اس کو ایسا کیا بیان کرے سوں اللہ دا قرآن خود ارشاد فرمائندہ ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ اے حبیب تیرا ذکر اسا آپ بلند کیتے وقت اس نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے ذکر کو بیان کرن کیتے یا او حبیب دا ذکر سنن کیتے اماز اس کی تیاسا کرینے ہیں تاکہ قیامت اللیوار حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے ذکر کرن علیہ جیرے موجود ہوئیں کہ جیرے اعلان کریں تے اساں بھی حضور دی نات پڑھ دیا سے اساں ہی حضور دا تذکرہ کریں دیا سے تاکہ کونے دی جی اساں ہی ہاتھ کھڑا کر دے سوں کہ اساں ہی حضور دی سنخانی کرن علیہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارکہ دو تہدی درود بھیجان دے بے شمار فضل و برکات ہیں الحمدللہ سارا تعلق اس جماعت دنال ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی ذات دوتے رب کعبہ دی وحدانیت ہوئے یا حضور دی رسالت ہوئے یا آپ دے اصحاب دی کرامت ہوئے اولیاء عظام دا تذکرہ ہوئے ساکو رب کعبہ نے اس گروہ دے اندر اس جماعت دے اندر رکھے کہ ہر ایک دا تیرا ذکر ہے اساں خوشی دے نال کرینے اور اے سارا عقیدہ ہے الحمدللہ کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے جتا سا محفل سجانے ہیں آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی ذات ہوتے سلام بھیجنے ہیں درود پڑھتے ہیں مدینے والا تاجدار سارے سلام دا جواب بھی دیندہ ہے سارے درود کو سماعت بھی فرمائندہ ہے آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارکہ دوراء البراء ہے محبوب دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے غلامہ نمان تو کوئی ذکر فرام کہ حضور دے غلامہ کو رب کعبہ نے کتنی شان عطا فرمائی کتنی قوت سماعت عطا فرمائی کتنی قوت بصارت عطا فرمائی کتوں کو سننے ہیں کتنا دیکھ سکتے ہیں اور جیرے غلامہ دی گال آوے سی بس سمجھدار بیٹھے ہیں سارے کہ جیرے غلام دی شان دے بارے سا کو معلوم تھی ویسی بس آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی بصارت دا کچھ نہ کچھ ضرور اندازہ لاگیں حضرت باجید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دے متعلق آندہ ہے کہ آپ خرکان دے شہر دے کل جرے آپ گزرے ہیں باجید بستام شہر دے اندر آپ دی ولادت باسعادت تھی رب کعبہ دے ہاں انہاں کو عظمت تے رفعت حاصل آئی باجید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دے متعلق آندہ ہے فرمایا کل بروز قیامت جلے آپ حاضر تھی سن تو سانسا ہی حاضر تھی مرا ہے باجید بستامی جلے حاضر تھی سی تو فرمایا اے فرشتان دے پرندو تے سوار تھی کہ حاضر تھی سی فرشتے عرض کرے سن یا اللہ علی کون ہے رب کعبہ ارشاد فرمائے سی اے میرا محبوب ہے اے باجید بستامی ہے اے او با یزید ہے کہ عاش فی محبت ہی ومات فی محبت ہی فرمایا این زندگی جیری گزاری ہے اوہی میں رب دی محبت دے اندر گزاری ہے تے فرمایا جیری ازدار فانی تو رخصت تھی ہے میں رب کعبہ دی محبت دے سینے دے اندر موجود ہے او باجید بستامی فرمایا جیری خرکان دے شہر دے کل گزرا ہے
آپ دا گزر تھیا آپ نے اپنے مریداں کو فرمایا اے او جھا ہے کہ جیری چھا دوتے رب کعبہ دے ایک ولی نے پیدا تھی ہونا ہے. سبحان اللہ. راوی لکھ دیں گے کہ بھائی عید بستامی جڑے ولی دا آپ ان دی ولادت دی خوشخبری پہ دینے ہیں ان دے کول تقریباً 200 سال پہلے یعنی انہاں دوہاں عظیم ہستیاں دے درمیان جڑا عرصہ ہے 200 سال دا عرصہ ہے. ابو الحسن خرقانی باج عید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ کو کم از کم 200 سال آپ دی ولادت با سعادت تھی ہے. یہ ابو الحسن خرقانی وہ ہے کہ جہاں دی کیتے محمود غزنوی آپ تشریف گن کے ہیں آپ نے فرمایا ہے کہ سمنات دا جرا قلعہ ہے وہ فتح نہیں پئی تھیندا. آپ نے فرمایا میرے جبہ گنوان ان جبے دی برکت دے دعا چا کریں رب کعبہ کو فتح نصیب نہ کرے. تاریخ دی کتابیں پڑھو محمود غزنوی نے جرا وہ قلعہ فتح کیتا ہے فرمایا ابو الحسن خرقانی دے جبے دے نال ان جبے دی برکت دے نال دعا کیتی ہے اور وہ دعا قبول تھی ہے رب کعبہ نے فتح نصیب کیتی ہے. ابو الحسن خرقانی فرمایا اے تے صرف ایک قلعے دے متعلق میرے جبے دی جناب ایندا وسیلہ بڑھایا ہوئی تے دعا منگی آوی تے اگر تو دنیا دے متعلق بھی دعا منگیا رب کعبہ تے کو دنیا دا فاتح بڑا چھوڑا ہو گیا. بھائی اسلامی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا جڑے خرقان دے کول آپ دا گزر تھیا ہے آپ نے اپنے مریداں کو فرمایا کہ اے او شہر ہے خرقان دا جڑے خرقان دے شہر دے اندر ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ دی پیدائش تھی ہے رب کعبہ دا محبوب ہو سی. ورخین لکھ دے گئے فرمایا بھائی اسلامی تقریباً 200 سال پہلے خرقان دے کول گزرے اور خرقان دے وچ پیدا تھیون والا جڑا ولی ہے فرمایا ابو الحسن علیہ جمع کونی حالے ان دی پیدائش تھی کونی حالے وہ آیا کونی جناب ہدایت علی بستامی پہلے خبر نے میں فرمایا کہ تا ایک ولی پیدا تھیون ہے بھائی بستامی اس ولی دی ولایت کو بھی دتی کڑا ہے ان دی پیدائش کو بھی دتی پیا ہے. فرمایا جڑے رب کعبہ دے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم دے غلام دی شان ہے کہ 200 سال بعد ہی چاون والے بندے کو ہی دیتا پیا ہے ان دی ولایت کو بھی دیتا پیا ہے. خدا دی قسم ہے مدینے دے تاجدار دی ذات تو جڑے ایتھا گھر عاشق وچ بیٹھ کے جڑے جنا محبت نال درود پاک پڑھتا ہو سی مدینے والا تاجدار فرمایا او کو منافق کی میں فرماتا ہو سبحان اللہ. یہ یقین کامل ہے اور او حضور فرمایا کہ میرے روزے دوتے ایک فرشتہ ہے دنیا دے کہیں کونے دے اندر بھی درود پاک کوئی پڑھے صحیح سون کے میں تک پہنچائندا ہے سبحان اللہ میں تک پہنچائندا. فرمایا ان دی اتنی سماعت ہے او تو حضور دے در دا خادم ہے جڑے خادم کو رب نے اتنی سماعت دیتی ہے بات فرمایا جڑا سردار ہے کہ سرکار ہے رب کعبہ نے اوپر کتنی سماعت عطا فرمائی سبحان اللہ. فرمایا تو محبت نال درود پاک پڑھ صحیح. اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بیان فرمایا کہ جڑے روزے تے کھڑا ہوا فرشتہ ہے نا ان دے کول میں سوال کیتا ہے سبحان اللہ. اے نہیں کہ پتہ نہیں وہ سندا ہے یا نہیں سندا. فرمایا وما كان عطاء ربك محظورا سبحان اللہ وما كان عطاء ربك محظورا. قرآن مجید فرقان حمید آیت مقدسہ فرمایا رب کعبہ جنوں تے انعام کریں گے نا جتنا کرے کوئی درمیانی رکاوٹ کو نہیں رب کو کوئی پوچھنے والا کو نہیں کہ تو کتنی ثواب دیتی بھی ہو نہیں سکتا ہے کہ تو کتنی بسارہ دیتی بھی ہو دے سکتا ہے کہ تو کتنا کمال دیتا بھی ہو دے سکتا ہے کہ تو کتنی بزرگی دیتی بھی ہو دے سکتا ہے کہ تو کتنی آنکھ کی قوت دیتی بھی ہو دے سکتا ہے کہ تو ہاتھ کی طاقت عطا فرمائی دی رب کعبہ دے کول پوچھنے والی کوئی ذات کو نہیں جو پوچھے وہ عطا فرما سکتا ہے. وہ فرمائی ہے اعلی حضرت فرمانے ایک گل نہیں کیونکہ جرا فرشتہ کھڑا ہے حضور دی حدیث ہے آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے ارشاد فرمایا او فرشتہ جرا جنا حضور دی ذات تے درود پاک پڑھدا ہے نا سبحان اللہ او فرشتہ حضور دی خدمت وچ درود پاک گن کے حاضر تھی ویندا ہے عرض کریندا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلانے علاقے دا بندہ ہے ایندا نام اے ہے ایندے پیو دا نام اے ہے اج دی دیوار اینے تیری ذات تے درود پاک بھیجا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بیان فرمائے میں ہوں فرشتے کو پوچھا ہے کہ میں کو ایک رسا کہ میں بھی حضور کی ساتھ ہوتے محبت اللہ درود پاک پڑھتا رہنا ہاں آیا میں کو ایک گل اسلامی ہاں کہ کیری دیوار ہے میری دیوار تینے میرا نا میرے والد نا چاہ کے حضور کی خدمت حاضر کیتا ہوں سبحان اللہ. اور کیوں نہ قرآن مجید فرقان حمید دی
آیت مقدسہ ہے، یہ تو درود ہے. فرمایا تو سلام پڑھ، تیرے سلام دا جواب مصطفیٰ کریم دینا ہے یار. قرآن مجید فرقان حمید دی 19 پارہ ہے. 19 پارہ کے اندر رب کعبہ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. اس آیت مقدسہ دے اندر ایک قرآن نازل تھی حضور نبی کریم دی ذات مبارکہ دوتے. اس کی تے کہ اس امت کو سبق سکھایا ونجے، اس امت کو پڑھایا ونجے، اس امت کو درس دیتا ونجے. رب کعبہ اپنے حبیب کو کیا فرمائندہ ہے اے حبیبہ جدن بھی کوئی تھوڑی ذات دوتے سلام بھیجے نا، بد سلام دا جواب دے رہے آسان طریقے دے نال لینا ہے. اسلام دے اندر سلام کو پھیلانا چاہیے ہے، سلام کرنا چاہیے ہے. فرمایا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے متعلق آندا ہے کہ آپ بازار دے وچ صرف ایک غرض دے نال وینے ہیں، سودا سود گننا ہوئے تو وقت ہی وینے ہیں. کہیں کہ ایویں لگے وینے ہیں کہ آپ دے کول آپ دے نال والے صحابہ کرام نے سوال کیتا یا امیر المؤمنین تساں بازار ویندے ہی وے کوئی شے گھندے نہیں وے ولاندے ہی وے، اون دی وجہ کی ہے؟ فرمایا بازار اس کی تے وینا ہاں لوگ زیادہ مل سے نا، زیادہ لوگوں دوتے سلام کرے سا رب کعبہ زیادہ ثواب عطا. سلام کرن دی نیت دے نال اس کی تے وینا فرمایا سلام کرنا چاہیے. السلام علیکم جرا کہ اون دے جواب ہی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کرنا چاہیے، اور جرا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ اون دے جواب دی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کرنا چاہیے. اے سکھاون والی ذات رب دی ہے، سکھاون والی ذات مصطفیٰ کریم دی. سبحان اللہ. میں کہ رب سکھاوے تے محبوب سکھے. وقت میں سکھاون والی ذات کی باکمال ہے، سکھانے والی ذات کی بے مثال ہے. رب کعبہ نے اپنے حبیب کو سکھایا ہے اے حبیبہ جلڑ کی تھوڑی ذات ہوتے کوئی سلام پڑھے اس سلام دا جواب اچھے طریقے دے نال دینا ہے. وقت میں قرآن کی آیت ہے یہ مطلق ہے اور ان کا کہتا ہے کہ جڑا مطلق ہوندا ہے المطلق یجری علی اطلاق ہے، یہ اپنے اطلاق ہوتے جاری تھیندا ہے. فرمایا مطلق دا کہتا ہے ان دے وچ اے گل نہیں ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے دی جڑا بندہ آ کے تھوڑی زہری حیات کے اندر سلام بھیجے اون دا جواب دینا چاہیے ہے. اے گل رب نے نہیں فرمائی. اے نہیں فرمایا اے حبیبہ تساں اس بارے فانی تجھے پردہ فرما وجے وقت تے روزے تے آ کے کوئی جڑا سلام کرے وقت اون سلام دا جواب دیوے. رب نے قرآن وچ اے بھی نہیں ارشاد فرمایا بلکہ رب نے فرمایا جدن بھی کوئی دنیا دے کہ کونے کے اندر تساں زہری حیات کے اندر ہوو کوئی سلام بھیجے وقت ہی جواب دیوے. اس بارے فانی تو رخصت تھی وجے وقت ہی دنیا دے کہ کونے کے اندر اگر سنی مسلمان تھوڑی ذات تے سلام بھیجے وقت ہی تساں جواب عطا فرمائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی. سبحان اللہ ماشاءاللہ. تو ذوق تے شوق دے نال باسو انشاءاللہ. تمہید جیڑی ہے او میں بات چھوڑیے ہن انشاءاللہ عز وجل نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی شان یہ چند گالیاں دی رہیں انشاءاللہ بیان کرے سوں. رب کعبہ کو دعا ہے کہ رب کعبہ سادہ ہی تھباونا اپنی برگاہ دے اندر قبول فرماوے. رب کعبہ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ کہ جدن اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء دے کول وعدہ کیتا ہے فرمایا دو جلسے تھایاں ایک جلسہ عالم ارواح دے اندر روحاں دا تھی آئی تے دوجا جلسہ والا کے فرمایا اے انبیاء دا تھی آئی. پہلا جلسہ جلسہ توحید ہے تے دوجا جلسہ جلسہ رسالت ہے. پہلے جلسے دے اندر رب کعبہ نے پوچھا ہے الستو بربکم کیا میں تھوڑا رب ہاں یا نا. تے بات اس جلسے دے اندر گولوی سرکار پیر میر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرمانے میں بھی موجود ہوں. وقت فرمایا میں قدم چاہیا ہے کہ میں رب دی بارگاہ دے اندر عرض کراں کہ کیوں نہ تو ہی میرا رب ہیں تو ہی سارا رب ہیں. لیکن چونکہ حضور دی ذات جو سامنے ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو سامنے ہیں اس کی تے میں آکے ایویں مناسب نہیں ہوندا ودے موجود ہوئے تو وہ چھوٹا گوگو نہیں آنا چاہیے ہوندا. اس کی تے میں رک گئی ہاں. محبوب دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیتا فرمایا او توحید دا جلسہ بات اون دے بعد رسالت دا جلسہ تھیا. اون دے وچ رب کعبہ نے اپنے انبیاء دے کو میثاق کے وعدہ کیتا. قرآن مجید فرقان حمید کے اندر لفظ ہے میثاق النبیین مضاف مضاف الیہ اور النبیین جو رہے
یہ جمع ہے اور جمع مذکر سالم ہے تے اے عربی گرامر دے اندر یہ قاعدہ ہے کہ جمع مذکر سالم دے جڑے الف لام آ ونجے اے الف لام استغراق دا ہوندا ہے. استغراق دا مطلب اے ہے کہ وقت اس سلسلے دے جتنے بھی بندے ہیں اور سارے دے سارے شامل ہیں. مطلب کیا ہے؟ مطلب اس آیت مقدسہ دے وچ لفظ النبیین دا اے ہے میثاق النبیین، مطلب اے ہے کہ نبی جتنے بھی ہیں، رسول جتنے بھی ہیں، سارے دے سارے رسولاں تے سارے دے سارے نبیاں دے کول رب کعبہ نے وعدہ کی چھوڑا ہے. اچھا کیڑا وعدہ کیتا ہے؟ رب نے وعدہ کیتا، فرمایا لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ. لتؤمنن به ولتنصرنہ. اس آیت مقدسہ دے اندر رب کعبہ نے وعدہ فرمایا لما آتیتکم کہ میں تھوڑی دیتی ہے کتاب تے حکمت، اور حکمت المراد علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بیان فرمانے ہیں کہ حکمت المراد نبوت ہوتی ہے، یعنی کتاب ہی دیتی ہے تے نبوت ہی دیتی ہے. ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، بعد فرمایا جدن آسی تھوڑے کولوں رسول، کیرا رسول ہے؟ فرمایا مصدق لما معکم، جیڑا تصدیق کرنا والا ہے تھوڑی اور تھوڑے کول جیڑی شے ہے، یعنی جیڑی کتاب ہے یا صحیفے ہیں انہاں صحیفاں دی تے اس کتاب دی، او رسول کے جیڑا رسول تصدیق کرنا والا ہے. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رسول بھی ہیں تے نبی بھی ہیں. موسیٰ کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ رسول بھی ہیں تے آپ نبی بھی ہیں. مقام بھی ہے کوئی دور دوتے جناب کلام کرنا. آدم علیہ الصلوۃ والسلام رب دے بعض آپ نبی ہیں. تو فرمایا جڑا نبی ہوندا ہے وہ پچھلی شریعت کو فروغ دیون کی تے آندا ہے. سبحان اللہ. تے جڑا رسول ہوندا ہے وہ شریعت تے کتاب ہی کی آندا ہے. سبحان اللہ. فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جنہیں تھوڑے کو تشریف گن کے آوے بات اس نبی دی تساں اس نبی دی تساں ایمان گن کے آونا ہے، اس نبی دی رسالت تساں اقرار کرنا ہے. لیکن یہ ہون میثاق تے وعدہ رب وعدہ اولا شریک ذات پہ کھندی ہے کہندے کل نبیاں دے کول. سبحان اللہ. جڑے انہاں لوگاں دے وچوں چنے ہوئے ہیں، انہاں لوگاں دے جڑے جناب رہبر تے رہنما ہونے ہیں، انہاں لوگاں دے جڑے معلم ہونے ہیں، انہاں لوگاں کو جڑے سکھاون والے ہونے ہیں، جڑے انہاں لوگاں دی چوں خاص الخاص ہونے ہیں، انہاں خاصاں دے کول رب کعبہ وعدہ پیا گندا ہے. سبحان اللہ. کیا وعدہ گندا پیا؟ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به. فرمایا تسا رسول ہی وے، تھوڑے کول کتاباں ہیں، تھوڑے کول شریعت ہے، تھوڑے تے میرا انعام ہے، میرا اکرام ہے، میں تو کو نبوت دیتی ہے، رسالت دیتی ہے، سب کچھ دیتا ہے. لیکن فرمایا کہ ایک رسول تھوڑے کول آسی، یہ رسول تھوڑے کول آونگے تو بات فرمایا اس تے ایمان ضرور گن کیا ہوئے. موسیٰ کلیم تے کتاب آئی تورات، اور موسیٰ کریم علیہ نبی علیہ السلام دی شریعت کو فروغ دیون کی تے مفسرین کرام نے بیان فرمایا کہ 4000 انبیاء آیا. سبحان اللہ. یہ کہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر رب کعبہ نے ارشاد فرمایا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ. فرمایا کہ اے یحییٰ اس کتاب کو پکڑ، قوت دنال، طاقت دنال پکڑ. مفسرین کرام نے بیان فرمایا کہ اس کتاب دے کل مراد تورات ہے، یعنی یحییٰ علیہ نبی علیہ السلام جو آئی ہیں، نبی بن کے آئی ہیں، اور دین کتاب کی اصولوں کو، قوانین کو
دے علم کو فروغ دیتا ہے وہ کتاب تورات علی کتاب ہے. موسیٰ کریم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جلیل القدر پیغمبر ہیں رسول ہیں. رب کعبہ نے وہ شان عطا فرمائی کتاب لکھی ہے شریعت لکھی ہے اور اس شریعت فروغ کیتے فرمایا 4000 انبیاء آمین اس شریعت کو فروغ دیں ان لوگوں تک وہ شریعت پہنچاویں اس کتاب کا علم پہنچاویں. لیکن قرآن کی ماں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارکہ تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی گال آوے میرے رسول میرے نبی دی شریعت کو فروغ دیوان کیتے 4000 انبیاء آمین اور نبی خود مصطفیٰ کریم کا معراج رات امتی بنا کھڑا ہے مقتدی بنا ہے اور امت دی اس نبی نے دعا کی دیا ہے کہ یا اللہ عز و جل یا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا تو رب ہیں میں تیرے کو دعا کرنا کہ اس نبی کو جری امت عطا فرماونی میں کو امت چلے اگر امت نہیں دینا تو کم از کم اتنا ضرور کر. راوی لکھتی موسیٰ کلیم نے جو نہیں چاہی دھولی چاہ کے دعا مانگی یا اللہ امت احمد نہیں بھی دینا نا کم از کم اتنا ضرور کر میں کو محمد مصطفیٰ دا امتی دا بنا چلے. سبحان اللہ جیندی شریعت کو 4000 انبیاء آ کے فروغ دے میں نبی تمہارے سارے نبی دے امتی ہوا یہ دنیا پہ منگتا ہے کہ خوش قسمت ہیں اسا کہ ساکو او حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رب کعبہ نے بن منگے بن پننے بغیر منگے تے بغیر پننے رب کعبہ نے اے شان علی حبیب عطا فرما دیتا ہے. یہ حضور دی شان کیوں نہ بیان کروں یہ حضور دے چرچے کیوں نہ بیان کروں یہ مصطفیٰ کریم دے احسانات یہ محفلہ کیوں نہ سجاؤں کہ رب کعبہ نے ایڈا عظیم احسان جو سارے کر چھوڑا ہے یار. بات اگوں رب کعبہ نے قرآن مجید فرقان حمید اندر ارشاد فرمایا لا تؤمنون به ولا تنصرون فرمایا تساں اون تے ایمان گھن کے آوے تے اون دی مدد بھی کرے تنصرون دے لفظ ہیں اور فرمایا اے سکیلہ دے اے روحیں سیغی نون سکیلہ دے نون سکیلہ عربی گرامر دے اندر جڑے آونی تا ایندا معنی جے کوئی شاید تاکید لاونی ہوے تے اس کو مضبوط گال کو کرنا ہوے بات عربی گرامر دے اندر لفظ لتنصرن لتؤمنن دی میں قرآن دے اندر بیان کیا ہے. سبحان اللہ اے سکیلہ نونے سکیلہ کو ذکر کیتا ویندے تاکہ گال مضبوط تھی ونجے پکی تھی ونجے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تے ایمان آنن دی جڑی گال تھی نا رب کعبہ نے تاکید نہ چھوڑی. مطلب کہ ہے مفسرین کرام نے اس گال تے مزید گفتگو فرمائی فرمایا کہ گال ہے لتؤمنن اتھا رب کعبہ نے تاکید کیوں لئی ہے یہ مساق کیوں کیتا ہے یہ عہد کیوں کیتا ہے مقصود تے مطلوب یہ ہے فرمایا رب کعبہ نے سامنا چاہتا ہے وہ جان گنو اور عام بندہ ہوئے رب دا محبوب ہوئے رب دا بری ہوئے رب دا نبی ہوئے یا چاہے رب دا رسولی کیوں نہ ہوئے فرمایا جس ٹائم تک محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات تے ایمان گن کے راہ سے کوئی حق کو نہیں ہے رفت ہے. فرمایا اگر ایمان ہے اسلام ہے ولایت ہے کرامت ہے نبوت ہے اتباع رسالت ہے ساری دی ساری اس ٹائم ہے جنہیں آمنہ دلال دوتے جڑا ایمان گن کے آسی. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی سبحان اللہ. رب کعبہ نے وقت ارشاد فرمایا قال اقررتم واخذتم على ذلكم اصري قالوا اقررنا. رب کعبہ ساری گال کی تھی گال نبیاں دے نال پہ تھیندی ہے نبی تو ہوندا ہے رب دا حکم تھیندا ہے اون حکم تھیندا ہے تے اونوں پورا تھی ویندا ہے. سبحان اللہ اونوں تے عمل پیرا تھیندا ہے نبی اس کی تے کیونکہ نبی نے نبی دا جڑا علامہ ہے اے بھی حدیث سبحان اللہ اور نبی دا جرا فعل ہے فرمایا اے بھی حدیث ہے علامہ جرا اے حدیث قولی ہے اور نبی دا دیکھنا جرا کم کریندا پیے تے اس کو بندہ دیکھے اے جری حدیث ہے اے حدیث فعلی ہے. تیجی جری حدیث ہوندی او حدیث تقریری ہوندی ہے کہ نبی دے سامنے کوئی کم تھیوے تے نبی
خاموش مقام دوتے بیٹھا راوے دیکھے راندا تے خاموش تھی ونجے اس حدیث کو حدیث تقریری آکھا ویدا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ فرمایا وقت نبیاں دے کولوں اے رب کعبہ نے وعدہ کیتا وقت دے بعد رب نے فرمایا قال اقررتم کیا تساں اقرار کریں دے سبحان اللہ یہ جڑیاں ساریاں گالیاں میں پچھو کیتیاں ہیں سبحان اللہ انہاں ساریاں گالیاں دا تساں اقرار کریں دے ہی سبحان اللہ یہ ذمہ داری ہے تھوڑے تے ہی انہاں اقرار کریں دے ہی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیتا یا اللہ عز وجل قالوا اقررنا انہاں کہ جی ہاں اسا اس گل تے اقرار کرنے ہیں اسا اے جڑا وعدہ تھوڑے نال پے کرنے ہیں اس وعدے کو وفا کرے سو اور رسول سارے کول آوے سی او تے ایمان گنا سو اور رسول سارے کول آوے سی اسا اون دی خدمت کرے سو اون دے نوکر بن سو اون دے خادم بن سو اون دا کلمہ پڑھ سو یہ ساری گل تھی گئی رب نے فرمایا قالوا اقررنا قال فاشهدوا اقررنا دے بعد وقت فرمایا فاشهدوا وقت فرمایا تو صحیح بیدو تے گواہ بن ونجو سبحان اللہ یہ جڑی گال کیتی نے نا سبحان اللہ کہ اساں اس نبی دا کلمہ پڑھ سوں تے ایمان گن کیا سون ایویں کرو اے ایک دوجے تے تساں گواہ بن ونجو سبحان اللہ مفسرین کرام نے تے گفتگو فرمایا کہ اے نبی دے کول وعدہ کھنن لی ذات رب دی ہے وقت یہ نبیاں نے وعدہ دے چھوڑا ہے کر چھوڑا ہے اقرار ہی کر چھوڑا ہے وقت ایک گواہ بڑھامن دا کیا فائدہ اے رب وقت گواہ کیوں پیا بڑھیندا ہے کہ تساں ہی تے گواہ بن ونجو سبحان اللہ گواہ تا وقت انہاں کو بڑھایا ویندا ہے کہ جیلے کہندے مکرن دا خطرہ ہوے کہ گال تھی گئی ہے وقت پتہ نہیں اس گال تے جنا برقرار راسی صحیح یا مکر ویسی سبحان اللہ نبی تا ہو گئے کہ نبی دے متعلق انبیاء دی تا او ذاتہ ہیں کہ جن دے متعلق علماء اہل سنت و جماعت دا عقیدہ ہے اور یہ نظریہ ہے نبی کیا کو آکھا ویندا ہے فرمایا نبی او ہوندا ہے ان الانبیاء کلہم معصومون عن الخطاء عن الصغیرۃ والکبیرۃ من قبل النبوۃ و بعد النبوہ نبی او کو آکھا ویندا ہے کہ جڑا معصوم عن الخطاء ہوندا ہے جڑا صغیرہ گناہاں دے کول بھی پاک ہوندا ہے کبیرہ گناہاں دے کول بھی پاک ہوندا ہے اعلان نبوت کول پہلے بھی پاک ہوندا ہے اعلان نبوت دے بعد بھی پاک سبحان اللہ جرا معصوم عن الخطا ہے جن کو چھوٹا گناہ نہیں چھوٹے گناہ دے کول بھی وہ پاک ہے عظیم گناہ دے کول بھی وہ پاک ہے اعلان نبوت کول پہلے بھی پاک اعلان نبوت کول بعد ہی پاک اور جڑی عظیم ہستیاں پاک ہستیاں ہیں وقت انہاں کو ہی بیدو تے گواہ کیوں پیا بڑھایا ہے سبحان اللہ رب کعبہ نے ارشاد فرمایا تو نبیاں دی گال کرے نہ ہے تو رسولاں دی گال کرے نہ ہے تو انہاں دی گال کرے نہ ہے فرمایا جڑا زمین تے کھڑ کے میرے نال کلام کرے تو اس دی گال کرے نہ ہے یا کو بھا دندا سٹی تے ونجے بھاؤں تے ٹھڈی تھی ونجے فرمایا تو اس نبی دی گال کرے نہ ہے آرا چل ونجے سر تے میں رب کعبہ دا حکم آ ونجے اون دی زبان وچ اف نہ نکلے تو اس نبی دی گال کھڑا کرے نہ ہے قرآن دی آیت پڑھ تے صحیح تے کو معلوم تھی ویسی میں انہاں کو گواہ نہ پیا بنیندا بلکہ رب کعبہ خود ارشاد پیا فرمائندا ہے وانا معکم من الشاہدین فرمایا نبی گواہ نہیں بلکہ نہ نبیاں دوتے میں رب کعبہ خود ہی نہ موجود تھی کہ خود گواہ بن گال ہی میں نہیں کہ کوئی میں عام گال ہے اے میرے محبوب محمد مصطفیٰ دی رسالت دی گال پہ تھیندی ہے اے میرے محبوب دی رفت دی گال پہ تھیندی ہے اے میرے محبوب دے ذکر دی گال پہ تھیندی ہے اے میرے محبوب دے مقام مصطفیٰ دی گال پہ تھیندی ہے فرمائی تھا انبیاء گواہ نہیں بلکہ انبیاء دے نال نال میں رب کعبہ خود اس گال دے گواہ بنا اے محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی اے او ذات مبارکہ ہے کہ جہنے کیتے آج اسا جناب اے میلاد دی محفل سجائی بیٹھے ہیں قرآن مجید فرقان حمید دی جری آیتیں نا اتنے تک فرمایا اس فرمان تک رب کعبہ نے اس گال کو ختم ہونے تک نہیں کی یہ ہن قرآن ہے قرآن دی نص قطعی ہے سورت آل عمران ہے 3 سپارہ ہے اس آیت مقدسہ دے اندر کوئی حکم بیان نہیں تھیا اگر تھیا بھی ہے تو صرف ایک کا گال بیان تھائیے انبیاء دے کل وعدہ کیتا گیا کہ میرے حبیب محمد مصطفیٰ دی شان کو دوسرا بیان کرنا ہے بس فرمائے اتنے تک بس نہیں تھی مزید ابوتے
حضرت رب نے کیا فرمایا؟ فرمایا ومن فمن تولا بعد ذلك فاولئک هم الفاسقون. سبحان اللہ. ترجمہ کرنے والے ترجمہ اس آیت مقدسہ دا کیتا فرمایا فمن تولا بعد ذلك. یہ سارے اقرار تھی گئے، سبحان اللہ. انبیاء نے اقرار کر چھوڑا، آپ دی گواہ بھی بن گئے. رب کعبہ انہاں سارے نبیاں دوتے وقت خود گواہ بن گیا. گواہ بنن دے بعد وقت رب کعبہ ارشاد پیا فرمائندہ ہے فمن تولا بعد ذلك فاولئک هم الفاسقون. فرمایا این گال دے بعد اگر وقت کوئی پھر گیا تو فرمایا فاسقین دے وچ جو سی. این گال دے وچ جرا اساں اقرار کیتا ہے اج، جیری گال سارے درمیان طے تھی ہے، جیرا ایک وعدہ تھیا ہے، میثاق تھیا ہے، جہدے تے تساں گواہ بنے ہی وے تے میں رب تواڈے اوتے گواہ بنا ہاں. ایندو تو ولا کہ جرا پھر گیا تبت او فاسق ہو سی. علامہ نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، خلیفہ اعلی حضرت شاہ الحاج الحافظ القاری امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اتھا جرا لفظ فسق استعمال کیا، سبحان اللہ. فسق کو مراد فرمایا کفر ہے، کمال ہے اور انتہا ہے. فرمایا لفظ جرا اتھا فاسق استعمال کیا ہے، فرمایا یہ فسق المراد کفر ہے. فرمایا ہون جرا بیان کرنے والا بندہ فرمایا دل جرا ہے وہ کم ویندا ہے، کیونکہ پچھو جری گال پہ تھی ہے کہ عام ہستی دی گال نہیں پہ تھی، کہ عام بندے دی گال نہیں پہ تھی، کہ عام مومن دی گال میں نہیں پہ تھی، کہ دی گال پہ تھی ہے. فرمایا کتھیں تا آدم دی گال ہے، کتھیں شیش دی گال ہے، کتھیں ابراہیم دی گال ہے، کتھیں اسماعیل دی گال ہے، کتھیں یعقوب دی گال ہے، کتھیں یوسف دی گال ہے، کتھیں موسیٰ کلیم دی گال ہے، کتھیں عیسیٰ روح اللہ دی گال ہے. سارے انبیاء آئین پچھو سارے رسولان دی کڑی ہے. آخر تے رب پیا فرمائندہ ہے فمن تولا بعد ذلك فاولئک هم الفاسقون. فرمایا دل ڈر گیا ہے. فسق المراد نعیم الدین مراد آبادی فرمائے نہیں، فرمایا فسق المراد کفر ہے. ای گال تو جرا پھر گیا، جرا ای گال تو ہٹ گیا، جرا اس وعدے کو پورا نہ کر سکا، وہ فاسق تھی ویسی، وہ کافر تھی ویسی. فرمایا دل ڈرا ہے. امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بیان فرمائنے فرمایا ڈر نہیں، اے مقام مصطفیٰ ہے، اے شان مصطفیٰ ہے. آپ فرمائنے وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. قیامت دی دیوار ہو سی محبوب دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا ساری امتہ جمع ہو سے میرے کو لیوائے حمد ہو سی اور جھنڈا میرے ہاتھی جو سی. ابراہیم خلیلی اس لیوار میری برگاہ دندر آ کے عرض کرے سی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان جھنڈے دے تلے جھا آج میں کوئی دے ہوا رہے. تسا تو خوش قسمتی بھی یار کہ فرمایا جی جھنڈے دے تلے جھا انبیاء منگ سے وہ جھنڈا حضور دے ہاتھی چوسی. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی اس گناہگار امت کو اس جھنڈے دے تلے جمع کھڑے کریں دے. یہ جیرے پیچھو بیٹھے نا یہ سبحان اللہ گھاٹا دے بیٹھے کہ وہ جیرے سبحان اللہ تساں گھاٹا دے پہوے نا میرا بیان ہانے ہون شروع پیا تھی گئے. ہانے آیت مقدسہ میں ہون مکئیے آیت دی تفسیر جیری میں کر سکا ہاں. قرآن دی آیات دی تفسیر کون بیان کرے؟ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرمائن حضور دی حدیث ہے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا جا ابا عمیر ما فعل النغیر کہ اے ابو عمیر چڑی دا بچہ جڑا چاہیا بھی چڑی دے بچے دا کی تائی. سبحان اللہ. اے حضور دی حدیث مبارکہ ہے. این حدیث مبارکہ دے اعلیٰ حضرت فرمایا میں نے 60 معنی بیان فرمائے. فرمایا ای دی گال ہے بظاہر ریچھی ونی تے اے ابو عمیر ان چڑی دے بچے دا کی تاوی آپ ایک صحابی رسول نے وہ بچے چاہے ہیں تے چڑی پھڑکی ہے تے بعد وہ من کے رکھ لیتی ہیں. حضور نے فرمایا سبحان اللہ اس کو عذیت دے کیونکہ حضور رحمت للعالمین ذات جو ہی ہے. سبحان اللہ. اوندا کی تاوی فرمایا جے اے مصطفیٰ کریم
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی حدیث مبارکہ دے اے الفاظ ان چند جرے سب چند نظر آنے ہیں ان دے 60 معنی بیان فرمائے اور آپ فرمائیں کہ علماء نے اس حدیث مبارکہ دے کل 400 مسائل اخذ فرمائے یہ حدیث مبارکہ بظاہر تک اتنی ہے جہاں دے معنی 60 میں جہاں دے کل مسائل 400 اخذ تھی میں قرآن دی ایدی ساری آیات جو پڑھیں پتہ نہیں دی کتنی تفسیر ہو سی ہے سبحان اللہ چھکتی آگ سے ہو تو وقت بیان جلدی ختم تھی یہ مطلب ہے کہ وہ ختم کریں سونے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یعنی فمن تولا بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون دی جری اے آیت مقدسہ دی اے جری جز ہے فرمایا ایندو تے بس انتہا تھی گئی ہے کہ اے کیویں ہے کہ سارے انبیاء دا ذکر پیچھو موجود ہوئے تے بات رب فرمایا اے جرا وعدہ گھن چھوڑم نا اس وعدے دلتے اقرار کرو جلے انبیاء نے اقرار کیتا اسا اقرار کر چھوڑا ہے اس وعدے کو پورا کرے سو رب فرمایا گواہ بنو انبیاء نے عرض کی تھی یا اللہ عز و جل گواہ بن گئے ہیں ان کوئی بندہ نہ مکر سی رب کعبہ نے ارشاد فرمایا تھوڑی گواہی تو ٹھیک ہے کافی ہے لیکن میں رب خود گواہ پیا بننا ہاں میں بھی تھوڑے نال گواہ ہاں گالی تھی ممکن نہیں بات اگو تے مزید فرمایا فمن تولا بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون یہ رہی وعدے تو مکرا فرمایا وہ فسق ہی چلگا ویسی وہ کفر ہی چلگا ویسی جناب سیدی اعلی حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بیان فرمائے نہیں فرمایا جی رعایت مقدسہ میں پڑھی ہے نا اون دے بعد فرمایا ود میں کو کھان لے ہوگا ود میں کو کھان لے ہو کیری گال ہے فرماؤ امام محمد رضا خان فرمائے نہیں فرمائے با خدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو جہیں آکے ہو جو جہاں نہیں وہ وہاں نہیں فرمایا لوگوں یہ کچھ تھیمنا ہے نا یہ اتھیں در مصطفیٰ دے آگے تھیمنا ہے اتھیں آگے تھیمنا ہے جیری گال منی جنی ہے اتھیں آگے منی جنی ہے یہ میں ایسا میں نہ آدھا پیا کیونکہ اشاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ او عظیم ذات ہیں اہل سنت او امام ہیں جنہاں گال کیتی ہے یا تا قرآن دی تفسیر کو بیان کیتا ہے یا مصطفیٰ دی حدیث کو بیان شعراء دے آپ دا مقام ہے ایک شاعر آیا ہے آپ دے سامنے آکے اس نے ایک شعر پڑھا یہ عرض کی تھی کہ میں شعر پڑھدا ہاں ہون بھی علاقے دے جڑے شعراء ہوئیں کوئی آ کے غزل لکھے کوئی برسیہ لکھے کوئی نعت لکھے وہ اپنے اس علاقے دا جڑا شاعر ہوئے کو آ کے سنیندا ہے کہ وزن دے وچ قافیے دے کوئی غلطی ہوئے تو میں کوئی سان کوئی غلطی نہ ہوئے کوئی قافیہ غلط نہ ہوئے اعلی حضرت دی برگاہ دے اندر بھی ایک شخص حاضر تھیا آ کے عرض کی تھی کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا روزہ انور ہے ان دے سامنے اس ٹائم فرمایا کھجور دے درخت نہیں لگے ہوں تو چونکہ موجود کونی رب کعبہ سا کو اس پاک دیوار دے اس پاک محفل دا صدقہ حضور دے روزے دی با ادب حاضر نصیب فرما اونچیا کو جا آمین تو بات اس نے ایک منظر اجرہ ڈیٹھا نا تو منظر کشی اس نے کی تھی اس کو اپنے شعر دے اندر اس نے اس کو بند کیتا وہاں کہ ہیں کھڑے درخت سب حضرت والا کے سامنے مجنون کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے اعلی حضرت دی خدمت دے اندر وہ یہ شعر بھی پڑھتا ہے کہ میں او جڑے درختاں انہاں درختاں کو مجنون دے نال تشبیہ دیتی ہے تے جڑا حضور دا روزہ ہے ایکو لیلا دے خیمے دے نال تشبیہ دیتی ہے اعلی حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت حامی سنت باہی بدت آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا نہیں سبحان اللہ شعر اگر تے پڑھا ہے تو ٹھیک ہے تے پڑھ کیتا ہے تیری ایک اپنا ایک محبت ہے وہ محبت تے اظہار کیتا ہے لیکن شعر جڑا تیدا ہے نا جڑی منظر کشی تے کیتی ہے نا یہ جڑے درخت تے ڈٹھے ہیں نا انہاں کو ایویں نہیں آکھنا چاہیے بلکہ اس شعر کو این ترتیب دینی چاہیے کیویں فرمایا ہے درخت سب کھڑے حضرت والا کے سامنے قدسی کھڑے ہیں عرش مولا کے سامنے میں درختاں کو مجنون آگ درختاں کو فرشتے آگ تے روزہ جرا رسول ہے نا ایک کو فرمایا لیلہ دا خیمہ نا آگ اے جرا حضور دا روزہ ہے نا فرمایا ایک کو عرش مولا آگ نا او
امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرمانے با خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفرم کر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو جہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ تو آپ فرمانے کہ جیری شے ہے، جیری گال ہے، جیری عرضی ہے، جیری درخواست ہے، جیری برگاہ رب کعبہ دی برگاہ دے اندر دعا مقبول تھیمنی ہے، مصطفیٰ دے در تے آ کے سبحان اللہ۔ آپ اس آیت مقدسہ یہ تفسیر کو اپنے شعر دے اندر نقل کیتا، ولو انہم یظلموا انفسهم جاؤک فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول لوجد اللہ توابا رحیما۔ جڑی جانا تو تے ظلم کرے مصطفیٰ کریم دی بارگاہ دے اندر حاضر تھی ونجے، حضور دی خدمت جو حاضر تھی سو حضور تھوڑے کی تے دعا چ کرے سی، میں رب کعبہ قبول چ فرمائے سی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دیکھو لو یہ حدیث ایک مروی ہے، ایک حدیث میرا خیال ہے بیان کروں تے بعد بیان دی بس چا کروں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دی ذات مبارکہ صحابہ سارے عظیمین، انہاں صحابہ دا سارے تے کرم تے فضل ہے کہ سارے تک یہ دین اسلام کو پہنچایا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دے متعلق آندے حدیث دے اندر فرمایا تو مریں تیرے مرن دوتے ماں روندی ہے، تیرے مرن دوتے تیرا پتر روندا ہے، پتر مر ونجے پیو روندا ہے، ماں روندی ہے، دھی مر ونجے فرمایا ماں تے پیو رونے ہیں، خاندان والے رونے ہیں۔ دنیا کے نام کے اندر ایک ایجیاں عظیم ہستی ہے جیرے اس دار فانی تو رخصت تھی سی، فرمایا ماں تے پیو تا روشن روشن، علاقے والے تے خاندان والے تا روشن ہی روشن، فرمایا وہ عظیم ہستی ہے جندو تے اسلام ہی روسی ہے۔ وہ کون ہے؟ مصطفیٰ کریم دی ذات مبارکہ۔ آپ ارشاد فرمایا او میرا پیارا خلیفہ، خلیفہ دو مسلمانہ دا دوجا خلیفہ، مراد رسول جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ذات مبارکہ، فرمایا اس دار فاندر جو رخصت تھی سن اسلام ہی روسی ہے۔ فرمایا تین گال ختم نہیں تھی بلکہ اگو تے مزید زور نے ارشاد فرمایا قیامت دا نہیں ہو سی۔ وَنَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدَهُ، متقین جے رہین قیامت اللیوارینا کو فرمایا تو تے میں یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتی و بنی، عام لوگاں دے کیتے ہیں جے متقین رب کعبہ فرمایا میری برگاہ دے اندر سجدہ ریز تھی مڑا لینا، میں نال محبت کرنا والے اور میرے حبیب تے نقش قدم تے جے چلن والے نا کل بروز قیامت میری برگاہ دے اندر ایویں نہ آسیں، بلکہ فرمایا میں رب اپنی برگاہ دے اندر سڑے ساں تے مہمان بڑا کے سڑے مہمان بن کے آسیں، مہمان بن کے آسیں۔ فرمایا فاروق اعظم جرے رب کعبہ دی بارگاہ دے اندر حاضر تھی سی نا تو فرمایا قرآن جرا پڑھانا لا جنا ہے ان دی قرآن شفاعت کرے سی، یہ اپنے پتر کو حافظ بنایا ہے، حافظ اپنے پیو دی شفاعت کرے سی، یہ خانہ کعبہ دا طواف کیتا ہے، خانہ کعبہ اس طائف دی جناب ان دی شفاعت کرے سی، یہ حجر اسود کو بوسہ دیتا ہے، حجر اسود بوسہ دیوان والے دی شفاعت کرے سی، قرآن فرمایا پڑھن والے دی شفاعت کرے سی، سورہ ملک یہ سورہ ملک نال محبت کرے دے ان دی شفاعت کرے سی، سورہ اخلاص نال یہ محبت کیتی ہے، سورہ اخلاص ان دی شفاعت کرے سی۔ قیامت اللیوار ایک عظیم ہستی او بھی ہو سی یعنی رب دی برگاہ دے اندر حاضر تھی سی، رب کعبہ دی برگاہ دے اندر قرآن تا شفاعت کرے سی، روزہ تا شفاعت کرے سی، خانہ کعبہ دی شفاعت تا مقبول تھی سی، حجر اسود کو چمن والا جڑا چمتا ہے اون دی شفاعت حجر اسود نے کرنی ہے، فرمایا قبول تھی سی، انہاں دے نال نال اسلام نے بھی کل بروز قیامت شفاعت کرنی ہے۔ یا رسول اللہ قرآن شفاعت کرنی ہے سنا سے، خانہ کعبہ نے شفاعت کرنی ہے سونا سے، حجر اسود نے شفاعت کرنی ہے اے تا سونا سے، اسلام نے شفاعت کرنی ہے، اسلام کہنی شفاعت کرے سی۔ فرمایا اسلام کل بروز قیامت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب دی برگاہ دے اندر جڑے حاضر کی تھا ویسی اسلام عرض کرے سی، یا اللہ عز و جل اے عمر ہے، اس عمر دی وجہ کو لو دنیا دے اندر، دنیا دے مقامات دے اندر، دنیا دے جناب اس ترقی دے اندر میں کو اگر رفت ملی ہے، میں کو مقام ملا ہے، اور خانہ کعبہ دے اس مطاف دے اندر کھڑے تھی کہ مسلمانہ نے اگر سارا دے سامنے نماز ادا کی دی ہے، خدا دی قسم ہے کوئی بھی نہیں عمر فاروق اعظم دی ذات مبارکہ آئی، یا اللہ عز و جل دنیا دے اندر اس عمر نے میں کو عزت عطا فرمائی ہے، میں اسلام تیری برگاہ دے اندر جھک کے عرض کرے رہا، دنیا دے اندر عمر نے میں کو عزت عطا فرمائی ہے، آج آخرت دے اندر یا اللہ عز و جل ہی کو ہی میں عزت عطا فرمائی۔
اسلام اے عرض کرے سی تے عمر کو مقام مل سی فرمایا وقت عمر ایمیں نہ آسی فرشتہ دے جھرمڑ دے وچ آسی ایک جناب جلوس دی شکل دے اندر آسی دورانی مخلوق دے درمیان آسی وجرے آسی نا آمن دے نال نہ ایک جنا اگوں سامنے ٹردا ہویا ہو سی تے او ندائی نال کریندا آسی سبحان اللہ کیڑی ندا کرے سی فرمایا ندا کرے سی لوگو ایک کوئی نبی نہیں پیا آندا ایک کوئی رسول نہیں پیا آندا فرمایا اے کوئی عام ہستی نہیں نبیان دے بعد رسولان دے بعد صدیق دا مقام فرمائے صدیق دے بعد جناب ذات فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مقام ہے اے عمر دی ذات پیان دیئے قیامت تلیوار فرمائے منادی ندا کرندہ آیا ہو سی اور اکسی جیرے عمر کو سیار دے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اتنا جلے اسائے بیٹھے الحمدللہ عمر دی ذات کو سیاننے ہیں کل بروز قیامت تعارف رب کعبہ سا کو کراوے تے بھاوے نہ کراوے عمر دے دامنی چوان کے پکڑے سو لیکن فرمایا یہ نہیں سیانتا قیامت اللیوار رب کعبہ منادی دائے ڈفٹی لے سی او اعلان کرے سی اور حدیث دے خدا دی قسم الفاظ حضور نے فرمایا او بندہ او جناب فرشتہ جنہیں اعلان کرے سی اعلان دی چوان سی حاضر عمر فارفو ہو اے نبی کریم دی جناب مراد رسول ہے اے حضور دا سسر ہے اے جناب مسلمانہ دا دوجا خلیفہ عمر ہے جیرا سیان دا ہی سیان ہے جیرا نئی سیان دا آجی کو پہچان کے نیا جیرا سیان دا او دا سیان دا ہے نا جیرا نئی سیان دا او کو قلب روزے قیامت سیان آیا ویسے کو سیاننا پوسی او کو مننا پوسی حضور نبی کریم نے فرمایا حوض کوثر ہو سی اور فرمایا اے معاشر دے میدان دے اندر ہو سی میں بھی موجود ہو سا تے شیخین کریمین صدیق بھی موجود ہو سی تے فرمایا فاروق اعظم میرے نال ہوئے موجود ہو سی آج جو صدیق دے نعرے لے سوں تے آج جو فاروق دی شان کو بیان کرے سو نا کال جو اے پانی دی جیسا کو ترے لگ سی نا تے اے پانی دا جرا گلاس تے اے جرا کوزا ہے نا عمر دے ہاتھ بھی جو سی نا پھاجی کے وائن کے ہاتھ ہوں گے سبحان اللہ شرم نہ آسی سبحان اللہ محسوس نہ تھی سی کیوں ذات جو عمر پاک دی ہے شان جو صحیح تھی بیان بیٹھے کرے نہیں ہے کیوں نہ شان کو بیان کروں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل دے کو پوچھا جبریل آج دساتا صحیح اے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث دا مطالعہ کیتا ونجے نا کوئی اعتراض باقی رہا نہیں سبحان اللہ حضور نے ساکھ کی گئی اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی حضور فرمایا ہر شے پوچھائی وینا حضور ہر شے پوچھا کے گئے سبحان اللہ سمجھن دی گال ہے سارے استاد محترم قبلہ مفتی سید محمد شعیب شاہ صاحب گیلانی دامت برکاتہ العالیہ رب کعبہ آپ کو لمبی عمر عطا فرماوے آپ فرمائیں گے دین ہے نا دین باز اے باز قرآن دنا نہیں قرآن کو پڑھ ان دی تفسیر کو پڑھ باز قرآن تے قرآن دی تفسیر نہیں کہ بندہ پڑھے تے بندہ عالم بن گیا نانا فرمائیں جے پڑھے صحیح نہ کہ ادب والے دے کول سبحان اللہ قرآن دے ترجمہ کیتا ہے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر یا نبی معاذ اللہ سما معاذ اللہ سے تیرے پہلے گناہ بھی معاف کیتے تے تیرے بعد والے گناہ بھی معاف کیتے اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بیان فرمایا ایندا کے معنی ہے کہ اساں تیرے پہلے گناہ بھی معاف کیتے تے تیرے اعلان نبوت دے بعد والے گناہوں کو ایسا معاف کیتا فرمایا نبی دی تعریف ایو ہے میں پہلے بھی بیان کیتی ہے کہ ان الانبیاء کلہم معصومون عن الخطائی عن الصغیرۃ والکبیرۃ من قبل النبوہ و بعد النبوہ نبی تو ہوندے کہ جڑا اعلان نبوت کو پہلے پاک ہوندے اعلان نبوت دے بعد ہی پاک ہوندے فرمایا نبی تو ہوندا ہی پاک ہے جڑے نبی پاک ہوے ہوندے گناہ کینو آ گئے جڑے گناہ کو نہیں بد گناہاں دی معافی دا مطلب کیا ہے سبحان اللہ اس آیت مقصدہ میں تے کو ترجمہ نے ساما اس آیت مقصدہ ترجمہ اے ہے اے حبیبہ تیرے صدقے دے نال تیرے پہلے اللہ دے گناہوں کو معاف چکیدا سے تیرے بعد اللہ دے گناہ سبحان اللہ سبحان اللہ تھک گئی وے تو بس چک رہے سبحان اللہ میں آنے حضور دی شان دیش بس ہک حدیث مبارکہ پڑھدا ہاں مزید نہیں قرآن دی جڑی تفسیر بیان کیتی ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث راوین نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حرمت الجنت علی الانبیاء حتی ادخلها وحرمت الجنت علی الامم حتی تدخلها امتی اے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جڑن جنت وچ ونجن دی واری آسی نا سبحان اللہ
سارے جنت وچ ویسوں یارا خوش دے کے ایک دفعہ اچھی سبحان اللہ سارا وجنا ہے اور اے میں کہ خوشخبری سنائی ونجا محبوب عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی حدیث مبارکہ ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا دو عبادت مقبول ہوں سبحان اللہ فرمایا ایک حضور دی ذات تے درود پاک پڑھنا تے ایک مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی شان دی محفل سجاونا فرمایا دعا سبحان اللہ کوئی غرض کو نہیں دنیا دا کوئی مقصد کو نہیں صرف حضور دی شان پڑھن کیتے آئے بیٹھے ہیں تے تساں سنن کیتے آئے بیٹھے ہیں بھائی حضور دی محبت ہے اوہ کن کے بیٹھی ہے سبحان اللہ تو فرمایا جی رہے یہ جنتی جو ونجن دا ٹائم آسی نا تے رب کعبہ نے ارشاد رب کعبہ دی حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا حرمت الجنت علی الانبیاء حتی ادخلها فرمایا جنت وچ سارے انبیاء دا داخلہ اس ٹائم تک ممنوع ہے جس ٹائم تک محمد مصطفیٰ خود اس جنت اندر داخل نہ تھی سبحان اللہ وانا سارا نبی او لجپال نبی ہے کہ اساں تساں اپنے حبیب دے ذکر کو بھلا دینے ہیں اساں تساں حضور دی شان کو اتنا بیان کیتا ونجے او محفل چھوڑ دینے ہیں کہ چلو اتنا میلاد دی محفل پہ تھیندی ہے بونیو یا نہ ونیو نہیں نہیں اے تیری تے میری گال ہے سارا جیرا نبی ہے نا او لجپال نبی ہے سبحان اللہ جیرا بھی مقام آیا نا جیرے بھی مقام دوتے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پہنچے نا اس مقام دوتے اپنی گناہگار امت کو ضرور یاد رکھیں سبحان اللہ فرمایا اتنی گال نہیں کہ یہ تک میں داخل نتیسا اس تک انبیاء داخل نتیسے نے اے نبیان دی گال ہے بات امتہ دی گال تو کنے سنا ہوا فرمایا امتہ دی گال ہے فرمایا جتنے تک محمد مصطفیٰ دی امت داخل نتیسی بنا امتہ دوتے فرمایا جنت دی داخل حرام کاری تک سبحان اللہ فرمایا او جیرا جنت دا دروازہ ہے مصطفیٰ کریم نے داخل دیمڑا ہے بات انبیاء نے داخل دیمڑا ہے بات واری آسی محمد مصطفیٰ دی امت دی فرمایا اتنا پوچھا ویسی اتنا ساری امتہ موجود ہو سے اصحاب کافی موجود ہو سے 309 سال سکتے رہے فرمایا کپڑا میلا بھی نہیں کیا سورج جیرے آندہ ہے رب دا قرآن ہے فرمایا جیرے سورج آندہ ہے رب کعبہ سورج کو حکم ارشاد فرمایا فرمایا میرے محبوب بندے سنتے پائیں یہ لے آمیں انہاں دے سامنے جیرے آمیں بات اتنا آکے تے پھر ونجے اتنا پھر کے تے ولا کے فرمایا تلہ دو تلاویں کہ تے ایمیں نہ ہوئے دھوپ لگے میرے بندہ کو تکلیف دیوے فرمایا اصحاب کاف موجود ہو سن پیچھو کھڑے ہو سن آسے بھی پرخیاں موجود ہو سی پچھا ویسی آئے آسف تے کو تر اپنے مقام عطا فرمایا آئے تو تا سلیمان علیہ السلام نے امتی ہمیں انہاں دے جناب دربار دے اندر بہ کے تینی تحقو بلکیس دیکھو گیا نامے ٹورا نامے حلہ نامے حضرہ بھی حلایا ادھائی بے کے تحقو چمگایا بھی گال کے ہے جنت دروازہ کھڑا ہے داخل نہیں پیا دیندہ عرض کریسی داخل اس کی طرح پیا دیندہ کیونکہ محمد مصطفیٰ دی امت جو سامنے موجود کھڑی ہے شمون موجود ہو سی یہ نے رب دے کل دعا کی دی ہے یا اللہ جل 1000 پور اطراف ہما اور 1000 دا 1000 پتر تیری راہ دے اندر شہید کر بیسا میں رب نے 1000 پتر دیتا 1000 پتر کو رب دی برگاہ دے اندر شہید کروا دیتا بات رب کعبہ نے آپ کو عمر عطا فرمائی 1000 مہینے رب کعبہ دی برگاہ دے اندر اور رب دی رضا دی خاطر 1000 مہینے جہاد کیتا فرمایا گھوڑے دی پوچھ تے بیٹھا گھوڑے دا جرا نمتا ہے زین ہے پسینے دے نال خشک نہیں تھی 1000 مہینے جہاد کیتا جہاد کرن دے بعد فرمایا شہید تھی گیا آپ دی امت دے لوگ بھی کھڑے ہیں پوچھا ویسے بعض نے فرمایا نبی ہے بعض نے فرمایا ولی ہے فرمایا کھڑا ہے پوچھا ویسی داخل کیوں نہیں تھیندا عرض کرے سی داخل اس کی تنا پیا تھیندا امت داخل اس کی تنہیں پہ تھیندی کیونکہ محمد مصطفیٰ دی امت جو پیچھو کھڑی ہے یار یا رسول اللہ نبیان دے وچوں رسولان دے وچوں حضور نبی کریم دا داخلہ تھی سی وقت رسول آسن رسولان دے وچوں کون ہے فرمایا
آپ اسی حدیث برکت اطاعت محدثین لکھتے ہیں فرمایا موسیٰ کریم علی نبی علیہ السلام موجود ہو سی پوچھا ویسی داخل کیوں نہیں ویتھی دے تو رب نے کمال عطا فرمایا ہے تو ساتھ جناب تھوڑے ہاتھ کے اندر عصا ہے اگر زمین دتے مارو ہا پتھر تے جو لگی ہا 12 چشمے نکل پونے ہاں سمندر تے جو مارو ہا پانی جناب پڑیج ویندا ہے پانی ہٹ ویندا ہے تھوڑی امت کو رستہ مل ویندا ہے تو ساتھ زمین تے کھڑے تھی وہ عصا کو چاہو ہا اتنا دل چاہویا ادھے نہ کھڑے دے آوے کوئی توڑ تے جو کھڑے تھی وہ رب دے نال کلام کرو ہا رب کعبہ تھوڑے نال کلام کریندا ہے ابراہیم خلیل دے کول پوچھا ویسی رب کعبہ نے تے کو دا مقام عطا فرمایا ہے غار دے اندر تیری پرورش کی تھی ہے تیری پرورش ساری غار دے اندر تھی تو تا جناب اس زور دے اندر اتنے بتان انہاں بتاں کو جناب توڑنا والے تساں ہی وے مقام رب کعبہ نے تھو کو عطا فرمایا خانہ کعبہ دی تعمیر دی جڑی واری آئی ہے رب کعبہ نے تھوڑی ڈٹی لئی ہے اتا اعلان دیواری ہے رب کعبہ نے تھوڑی ڈٹی لئی ہے تھوڑا تا بیٹا ہے او اسماعیل ہے اون دی کھری ہلی ہے جناب پانی دے چشمے جاری تھی گئے یعنی آج نہیں تک مکہ پاک دی سرزمین دتے آب زمزم دا پانی موجود ہے تھوڑا او مقام ہے تھوڑی چھری چلی ہے رب کعبہ نے آسمان دے کولو جنت دے کولو مہنگا بھیج دیتا ہے حال کے ہے آج جنت دے دروازے تے کھڑے ہی عرض کرے سی اس ٹائم تک داخل نہیں تھی سکتے اتنے تک آمنا دلال داخل نہ تھی سی اس حبیب کریم روف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دا آج تو سائے ملاد مناون کی تیائے بیٹھے ہوئے آج تو سائے شان سنن کی تیائے بیٹھے ہوئے مواد تا اے بہت لمبا ہے گفتگو تا بہت ساری لمبی ہے اسا کتنی بیان کر سکتے ہیں تو سائیں میرا خیال ہے لگ دا ہی میں تھک گئے ہو سون ٹائم کافی سارا تھی گیا ہے دیری اسا جتنا بیان کیتا ہے رب کعبہ کول دعا گوہاں کہ رب کعبہ حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی جیری مدہ سرائی کیتی ہے اپنی برگاہ دے اندر اس کو قبول چا فرماوے ساری کیتے اے ذریعہ نجات چا بڑھاوے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی شان دا جتھا بھی محفل ہوئے جلسہ ہوئے اس جلسے دی ضرور حاضر تھے کرو یار او نبی اگر او نبی نے کی تھیں کہیں جہاں دیتے اس امت دا ذکر نہیں چھوڑا بات اس امت دے وفا اے ہے کہ اس حبیب دا ذکر جتا تھیوے خود کرے نہیں تا جتا تھیوے تا کم از کم اس محفل دی حاضر دا ضرور تھیوے نہیں جنے دا عام بندے دا کوئی احسان ہوئے تا سن جناب مردیاں دواتی وسیعت کریں پودر کوں کہ فلانے دا خیال رکھیں اوکے ٹائم وہ میرے کمی آیا آئے پر تے احسان کی تحاز عام بندے دا احسان وسیعت کر کے ونجو پتر کو کہ خیال رکھیں تو وہ حبیب لجپال دے کتنے احسانات ہیں یار سارے کرو مدحہ اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارا انا نہیں میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارا انا نہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی شان دے وچ ایک بندے نے ڈوڑا لکھا تے میری میں کو دیتا ہے کہ جڑنی کے محفل دے ونجائے تا اے ڈوڑا ضرور سنے لکھا ہے آپ لکھے یا کہتا ہوں لکھو آیا تے بلا کہ میرو گھن کی آئے ہوں اللہ بہتر جان دے بات وہ ڈوڑا جی رہے او میں تو سنے سا دے بات انشاءاللہ اپنے بیان دا جرہ اختتام کرے سا سگوں آسر گھن مٹھے مدنی دے تے ساڑے حال تے کرام ہزار تھی سن صدیق عمر عثمان علی ساڑے حامی چارے یار تھی سن ہوسی کہار دی گرمی وچ معاشر دے تے اڈو جلواگر سرکار تھی سن جندے سیرے ناصر گان دیکھیں اندے لب گل سن بیڑے پار تسن او جے موں کولوں ہے موں تیرا تے او موں تو پھیر نہ مونگے موں پھیر گئیں موں نہیں بدلا اے موں والے داموں ہے دی معاشر دے تو دیکھ گنے تے سب تک کھڑ سیاں ایو موئے سائیں معاشر وچ جے کو مو نہ لایا ول
کنت کرے سیموئے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.